وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ انسان نے جس مقام پر انسان کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی روز تمہارا دشمن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لے کر آتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور تقدیر بدل جاتی ہے جب بات تہجد پہ آتی ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلے پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تمہارا کام بس صبر کرنا ہے، اسباب اللہ خود بنا دیتا ہے، تمہیں یوں خوش کر دے گا اور جلد ہی تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی طلب میں تم دن رات لگے رہتے ہو، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارے ایمان ٹوٹنے سے پہلے ہی اپنی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ نماز کی پابندی برے وقت کو بھی اچھے وقت میں بدل دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ نماز وہ سہارا ہے جس کے بغیر انسان بے سہارا ہے، اور بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر مشکل کا واحد حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کے روپ میں نہ بھی دیں وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بچے کو جب تکلیف یا بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے، اللہ تعالیٰ پر یوں ناممکن یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے بس ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی لے جانا چاہتا ہے
اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اور پھر جب ہر طرف راستے بند نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ اور جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی ہے۔ تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ مجھے سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔